السلام علیکم ناظرین، قسط نمبر 182 کے ٹریلر 1 میں خوش آمدید۔ ٹریلر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ وہ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ ٹریلر کے شروعات میں عثمان صاحب بالا خاتون کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے میری آنکھوں کا نور، کیا تم زندہ ہو؟ میرے دل کی بہار زندہ ہے کیا؟ دوسری طرف زندان میں بالا خاتون رو رہی ہوتی ہیں۔ کائی قبیلے میں بیگم بہت غصے میں دکھائی دیتی ہے۔ اگلے منظر میں یوسف بیگم تک جنگل میں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، آپ تو کب کے اپنے موت کے پروانے پر دستخط کر چکی ہیں باجی۔ اگلے منظر میں عثمان صاحب اپنے بیٹوں اور سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور بازنطینیوں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب جنگل میں موجود ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، کوئی جانباز بننے کے لیے پیدا ہوتا ہے اور کوئی کتا بننے کے لیے۔ ادھر بیگم کے حکم پر منگول سپاہی بڑی تعداد میں نکلتے ہیں اور یوسف کو گھیر لیتے ہیں۔ دوسری طرف عثمان صاحب اور البئی بھی آمنے سامنے دکھائی دیتے ہیں۔ آگ کے سار قلعے میں صوفیہ بالا خاتون سے کہتی ہے، بالا یہاں سے کبھی نہیں بھاگ سکتی۔ وہ بالا خاتون کے قریب آتی ہے تو بالا خاتون اسے زوردار ٹکر رسید کرتی ہیں۔ جنگل میں حلیمہ عثمان صاحب کے پاس پہنچتی ہے اور خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے، حضور بالا خاتون زندہ ہیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے وقت وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ آگ جلائے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہان اور علاؤدین دونوں عثمان صاحب کے گلے لگ جاتے ہیں۔ اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں علاؤدین اور ہان اور گونچا موجود ہوتے ہیں اور ہان ایک جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے، عثمان صاحب کی روشن کی گئی آگ کی اب کوئی حد نہیں رہی، چھینے کی ہر جان کے لیے اس دنیا کو ان کے لیے جہنم بنا دیں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قبیلے میں گونجا ایک بچے کو اٹھائے ہوئے منگولوں پہ ٹوٹ پڑتی ہے اور ہان بھی منگولوں کو کاٹ رہا ہوتا ہے اور وہاں سے تمام منگولوں کا صفایا کر دیا جاتا ہے۔ آگ کے سار قلعے میں رستو بالا خاتون کے پاس آ کر کہتا ہے، صوفیہ کی خفیہ عبادتگاہ میں جا رہے ہیں۔ بالا خاتون اس سے کہتی ہیں، کیا اس کی خفیہ عبادتگاہ توڑ نہیں دی گئی تھی؟ رستو کہتا ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ جواباً بالا خاتون کہتی ہیں، تو پھر اسے بھی توڑ دیا جائے گا۔ اگلے منظر میں عثمان صاحب آگ والا تیر ایک دروازے پر دے مارتے ہیں۔ زوردار دھماکے کی وجہ سے پیچھے کھڑے بازنطینی سپاہی کئی گز دور جا گرتے ہیں۔ اگلے لمحے علاؤدین اور بران سپاہیوں کے ساتھ بازنطینیوں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں عثمان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کی آواز گونجتی ہے، ترکمان کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ بھی جائیں تو بھی انہیں مقصد سینے کے ساتھ لگائے رکھنے کی تربیت دی جائے گی۔ عثمان صاحب آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ سامنے اولوگان بیگم البئی اور سپاہیوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، ہم ان کے پاس سیاہ تقدیر لائیں گے اور اپنی تلواروں سے انہیں موت پیش کریں گے۔ ادھر قلعے میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب بازنطینیوں پر قہر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ ان کی آواز گونجتی ہے، تاریخ میں ترک موجود رہیں گے لیکن تم لوگ فنا ہو جاؤ گے۔ وہ کافروں کو جہنم واصل کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔